العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک احزاب کی آخری 2 آیتوں کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوف زدہ ہو گئے. انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور انسان ظلم کرنے والا ہے، نادان ہے. یہ سب پروردگار عالم نے اس لیے کیا کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ وہ منافق مرد اور منافق عورتوں، مشرک مرد اور مشرک عورتوں پر عذاب کر سکے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنین اور مومنات پر بازگشت کر سکے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، پروردگار مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے.
اس سلسلے سے جس گفتگو کو کیا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے انسان اور امانت الہی، اور سلسلے کی آج یہ 8ویں گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز بناتی ہیں۔ کوئی ایسی مخلوق اس کائنات میں نہیں ہے جو انسان کی استعداد اور اس کی صلاحیت تک پہنچ سکے، نہیں بلکہ سب سے زیادہ جو پروردگار عالم نے جس مخلوق کو اختیارات دیے ہیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں وہ خود انسان ہے، اور ان صلاحیتوں کو پروردگار عالم نے اسی طریقے سے دیا ہے جس طریقے سے دنیا میں دوسرے خزانے موجود ہیں، اسی طریقے سے انسان کے اندر اس کی اپنی صلاحیت کا ایک خزانہ موجود ہے۔ باہری خزانوں کو بھی جا کے نکالنا پڑتا ہے، اس خزانے کو بھی نکالنا پڑے گا، اور جس خزانے کو آپ نکالنا چاہتے ہوں اس کے لیے خاص وسیلے ہوتے ہیں، جس طریقے سے جن وسیلوں سے ان خزانوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ سمندر کی تہہ سے تیل نکالنا ہے تو کوئی دوسرا انداز اپنایا جائے گا، پہاڑ کھود کے سونے کا کیونکہ کان نکالنا ہے دوسرا انداز اختیار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جو مالک نے خزانہ رکھا ہے اس کے نکالنے کے لیے، اس کو استخراج کرنے کے لیے بھی کوئی طریقہ چاہیے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر طریقے کے یوں ہی یہ خزانہ نکل آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پروردگار عالم نے انسان میں جو خزانہ رکھا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو، کوئی ایسا وسیلہ ہو کہ جس کے ذریعے سے یہ خزانہ نکل سکے۔ اس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں ان کے درمیان 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں جو اس آیت میں تھی، اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ 2 بڑی مہم چیزیں ہیں جس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک کہ انسان کے ہاتھ سے دامن حق نہ چھوٹنے پائے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یہ حق کا دامن انسان سے نہ چھوٹنے پائے تو مقام خلافت الہی سامنے آئے گا۔ اور دوسری چیز ہے ولا تتبع الہویٰ، وہ خبردار اپنی ہوائے نفس کا اپنے آپ کو تابع نہ بنانا، اپنی خواہشات کے تابع نہ ہونا، یہ دوسری چیز ہے۔ یہ 2 محور ہیں جو کائنات میں چل رہے ہیں۔ ایک محور وہ ہے جو کہتا ہے لا الہ الا ہو، کہ اس کائنات میں اگر کوئی معبود ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے، اور دوسرا محور وہ ہے کہ جس کے یہاں الہہ ہوا، یہ دونوں جملے قرآن کے ہیں، کہ دوسرا محور وہ ہے کہ جہاں الہہ ہوا ہے، کہ جہاں معبود ہوائے نفس ہے، جہاں معبود خواہش نفس ہے۔ انسان وہ کر رہا ہے جو خواہشات چاہتی ہیں، انسان وہ کرتا ہے کہ جو خود چاہتا ہے۔ یہ خود چاہنا اور ہے اور خدا کا چاہنا اور ہے۔ اس پوری کائنات میں یہ 2 ہی محور ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ 2 حصوں پر یہ پوری کائنات ڈیوائیڈ ہے۔ یا کائنات میں وہ لوگ ہیں کہ جو خدا پرست ہیں، یا اس کائنات میں وہ لوگ ہیں جو خود پرست ہیں۔ یہ خود پرستی اور خدا پرستی 2 ایسے بڑے محور ہیں جہاں پوری کائنات اور پوری عالم انسانیت کو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو خدا پرست ہے، ایک گروہ وہ ہے جو خود پرست ہے۔ میں نے عرض کیا ہے، تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے کہ یہ سلسلہ جناب آدم سے چل رہا ہے۔ آدم کے 2 بیٹے، ایک خود پرست ایک خدا پرست، دونوں، ایک جناب حابیل اور ایک قابیل۔ جناب حابیل خدا پرست ہے اور قابیل خود پرست ہے، اور اس کو دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے قرآن مجید سے آیتیں گزر چکی ہیں، اس پر بحث نہیں کرنا۔ خود پرستی جہاں آتی ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، توجہ کیجیے گا، یہاں سے گفتگو آغاز کر رہا ہوں کہ جہاں خود پرستی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا، پیغمبر سے گفتگو کیا، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جنہوں نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں پروردگار عالم نے 3 نتیجے اس پر متفرع کیے ہیں، 3 نتیجے سامنے آئے ہیں۔ کون سا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ان لوگوں نے اپنی ہوائے نفس کو خدا بنایا ہے تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پروردگار نے جان بوجھ کے انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا۔
پہلی چیز. دوسری چیز میں نے کلرز کیا تھا، اسی کو آگے بڑھانا. دوسری چیز وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، پروردگار عالم نے اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی. تیسری چیز کیا ہے؟ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون اس کی ہدایت کرے گا؟ فَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ کیا تم اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، جس نے اپنے ہوائے نفس اور اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، قرآن مجید نے 3 نتیجے اس پر مرتب کیے ہیں. پہلی بات کہ ابدی گمراہی، اضلہ اللہ علی علم، جان بوجھ کے پروردگار نے علم رکھتے ہوئے بھی اس کو گمراہی پر چھوڑ دیا. چونکہ ہم سے اس کا رابطہ نہیں ہے، اس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. خود پرستی کا نتیجہ ابدی گمراہی. اور 2 نتیجے جو اور سامنے آ رہے ہیں کتنے خطرناک ہیں کہ پروردگار نے اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم تالا لیے بیٹھا ہے اور جیسے ہی کسی نے کیا فوراً تالا بند کر دی، یہ نہیں ہے، بلکہ تکوینی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا، اگر تم نے اپنی ہوائے نفس کا اتباع کیا، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں ابدی گمراہی ملے گی. نتیجے میں آنکھ اور کان پر اور دل پر مہر لگ جائے گی. اس مہر کے معنی کیا ہیں؟ کہ مہر لگ جائے گی کان کے اوپر یا مہر لگ جائے گی دل کے اوپر. اس کے معنی یہ ہیں کہ اب کام جو کان سے ہونا چاہیے وہ تم نہیں کر سکو گے. توجہ کیجئے گا، کان سے جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکو گے، دل سے جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکو گے. اس کے معنی یہ کہ بصارت چھن جائے گی. اس کے معنی یہ نہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. مطلب یہ نہیں ہے. دل رہے گا، اپنا کام نہیں کرے گا. کان رہیں گے، اپنا کام نہیں کریں گے. میں انشاءاللہ اس کو بعد کی تقریر میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ پروردگار عالم نے جو چیزیں دی ہیں وہ کسی مقصد کے تحت دی ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو کان سے ہونا چاہیے، وہ کون سی چیز ہے جو آنکھ سے ہونا چاہیے، وہ کیا ہے کہ جو دل سے ہونا چاہیے. دل میں پروردگار عالم نے فیصلے کی قوت رکھی ہے. پروردگار دل سے مراد یہ نہیں ہے جو سینے کے اندر پایا جاتا ہے. دل یعنی روح بشر، دل یعنی نفس ناطق بشر، قلب یعنی حقیقت انسان، جس پر حقیقت انسان کا دار و مدار ہے، یعنی روحانی پیکر، یعنی معنوی پیکر. اس پر مہر لگ جاتی ہے کہ اب اس کے اندر فیصلے کی طاقت نہیں ہے. اب وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ حق ادھر ہے کہ ادھر ہے. جہاں انسان نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنایا، جہاں اپنے نفس کی خواہشات نفسانی کے پیچھے چلا انسان، یہ بات کسی اور سے مخصوص نہیں ہے. ہم اور آپ بھی اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں. اگر ہم نے اور آپ نے بھی یہ کام کیا تو نتیجہ یہی نکلنے والا. اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، چونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے اپنا عمل جاری رکھے ہوئے ہے. جس نے بھی یہ کام کیا نتیجے میں یہی بات سامنے آنے والی ہے. تو قرآن کہتا ہے اگر تم نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا تو تمہارے کان اور تمہارے دل پر مہر لگا دی جائے گی. اب تمہیں حق کے فیصلے کی طاقت نہ رہ جائے گی. اب یہی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ حق ادھر ہے کہ حق ادھر ہے. نہ ماضی میں لوگوں نے سمجھا حق کس طرف ہے. پوری بحث ہے حق کے اوپر اور حق کے مراحل کے اوپر، جس کو اس وقت چھیڑنا منظور نہیں ہے کہ نہ ماضی میں لوگ سمجھ سکے کہ حق ادھر ہے یا ادھر ہے. آج بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حق ادھر ہے یا ادھر ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ مسئلہ اتنا آسان ہے. نہ کل آسان تھا نہ آج آسان ہے. کہ جو باتوں کو سمجھ لینا یا باتوں کو درک کر لینا اتنا مہم مسئلہ ہے کہ قدرت آواز دیتی ہے ان تتق اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اندر پروردگار حق و باطل کے فیصلے کی طاقت کو رکھ دے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو تمہارے اندر حق و باطل کے فیصلے کی طاقت پروردگار عالم رکھ دے گا. یعنی حق و باطل و فرقان، حق و باطل کے فیصلے کی طاقت بھی اس طرح سے انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہے. بڑے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں کائنات میں، 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، حق کدھر ہے؟ کس کا ساتھ دیا جائے؟ ہوائے نفس کہتی ہے یہ میرا دوست ہے، اس کا ساتھ دو چاہے کچھ بھی ہو. قرآن کہتا خبردار ہمیشہ حق کا ساتھ دینا.
خبردار ایسا نہ ہو دوست ہوا کرے، بھائی ہوا کرے، کوئی ہوا کرے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اگر باطل پہ تو تم ادھر نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو نتیجہ یہی نکلنے والا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں نتیجہ یہی نکلنے والا ہے کہ صلاحیت چھن جائے گی حق و باطل کی، کان پر مہر لگ جائے گی، اب تمہیں حق سنائی نہیں دے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ کے مہر لگ جانے کے معنی ہی ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں متقین کے صفات میں وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، کہ یہ متقی وہ ہیں جو اپنے کانوں کو وقف کر دیتے ہیں اس علم کے لیے جو ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ فائدہ مند کائنات کے لیے نہیں، آخرت کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج حق کی بات کرے انسان سامنے نکتہ ہی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ معبود اس کا ہوائے نفس ہے، معبود ہوائے نفس ہے، حق کی بات پر ٹھہرے گا نہیں، کیونکہ مہر لگی ہوئی ہے۔ خدا نہ کرتا ہم میں کوئی ایسا شخص نہ ہو، اگر ہو تو پروردگار جو مہر لگانا جانتا ہے وہ ہٹانا بھی جانتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ راہ حق کو لیے رہے، ہوائے نفس سے دور ہوتا چلا جائے۔ خواہشات نفسانی ہوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو میدان جنگ میں نہیں، گھر کے اندر ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بات کو نیچے لا رہا ہوں تاکہ اور کچھ باتیں کہہ سکوں آپ کے سامنے۔ گھر کے اندر ہمارے بچے نے جو کام کیا ہے وہ صحیح تھا، لیکن ہماری شان کے خلاف تھا، بلا وجہ اسے ڈانٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے، آپ باپ ہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ لیکن بہرحال اگر اس کی بات صحیح ہے تو حق کا ساتھ دیں۔ زوجہ نے ایک بات کہی ہے، صحیح کہی ہے، آپ ہم نے غلط کام کیا ہے، اس نے صحیح ٹوکا ہے، لیکن ٹوکا کیوں؟ ہم شوہر ہیں، یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ اس کا تعلق کہاں سے آ گیا؟ کہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں پر بھی حق کا ساتھ دینا ہے۔ ہوائے نفس یہ کہتی ہے کہ میری زوجہ ہے، اس کو میری بات ماننا ہے، کیونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں غلط ہے، لیکن عقل کہتی نہیں بات صحیح ہے، تسلیم کرو۔ اسی جگہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حق و باطل کا کیا مطلب، اس کے معنی یہ نہیں ہے کوئی ایسی چیز ہے جو عالم حپروت جیسی گفتگو، نہیں، دن صبح سے شام تک ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہوائے نفس کا اتباع کر رہے ہیں اور کہاں حق کے تابع نظر آ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور پروردگار اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، یعنی اب وہ حقائق عالم کو دیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ پردہ پڑ چکا ہے آنکھ پر۔ اور کتنے ایسے ہیں، یعنی ہم سب اپنے لیے کہہ رہے ہیں، ہم کہ اپنے لیے، کہ آنکھ پر پردہ ہے، اگر پردہ نہ ہو تو انسان کچھ اور دیکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، پیغمبر کی حدیث ہے غضوا ابصارکم ترون العجائب، یہ حدیث ہے پیغمبر کی کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو، عجائبات کو دیکھو گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اپنی آنکھوں کو بند کرو، عجائبات کو دیکھو گے۔ کیسے بند کریں آنکھوں کو؟ یعنی کہ پھوڑ لیں۔ جیسے ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی ایک آنکھ پھوڑ دی، کہا خیریت کا اسراف ہے۔ جب ایک آنکھ سے کام چل رہا ہے تو دوسرا اسراف، فائدہ کیا ہے اس کا؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں مقدس بیچارے۔ تو پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو، ترون العجائب، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عجائبات دیکھو گے، یعنی وہ دیکھو گے جو دوسرے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ انسان کی طاقت کا ملاحظہ کر رہے ہیں کہ غضوا ابصارکم کیا مطلب آنکھوں کو بند کرو؟ یعنی وہ جو مولا کائنات فرماتے ہیں متقین کی صفت میں اسی خطبے کے اندر کہ یہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم۔ پر پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو، کس چیز سے بند کرو؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بند رکھتے ہیں جنہیں خدا نے ان پر حرام کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جن چیزوں کو مالک نے حرام کر دیا ان کو نہ دیکھو۔ اگر اس پر استمرار اور اس کی عادت پڑ گئی تو اب وہ دیکھو گے جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا معجزات نہیں ہیں، میں کیسے کہوں آپ کے سامنے، یہ چیزیں معجزہ نہیں ہیں، یہ انسان کے اختیاری افعال ہیں۔ اس کو معجزہ نہیں کہتے، یہ اپنی طاقت کو ایکچولائزیشن کی منزل میں لانا ہے، اپنی طاقت کو
نکھار کے باہر لانا ہے. یہ وہی طاقت ہے جو خدا نے دی ہے, معجزہ نہیں ہے. معجزہ تو اس سے کہیں بلند مرحلہ ہے. یہ تمہارے اندر طاقت موجود ہے کہ اگر اپنی آنکھوں کو بند کر لو گے ان چیزوں سے جسے پروردگار نے حرام کیا ہے تو عجائبات نظر آنے لگیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. مجھے اپنے کمسن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو تجربہ کر کے دیکھیں کچھ دن. یہ طے کر لیں صبح اٹھیں کہ آج پروردگار تیری خاطر کسی حرام شے پر نظر نہیں ڈالوں گا. کیونکہ نظر پڑ جانا اور ہے, نظر ڈالنا اور ہے. یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ اگر کسی نامحرم پر نظر پڑے اور انسان نظر کو جھکا دے تو جتنے زمین کے فرشتے ہیں وہ سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہے میتھمیٹیشین جو کیلکولیٹ کر کے بتائے کتنا اس کو استغفار کیا اس کے لیے؟ جتنے زمین کے فرشتے ہیں سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اگر نظر پڑے اور آنکھوں کو اٹھا دے اوپر اس کی طرف نظر نہ ڈالے تو آسمان کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور اگر آنکھ کو بند کر لے نامحرم پر پڑھنے تو زمین اور آسمان کے فرشتے سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک خواہش نفسانی کے لیے 1 منٹ کا منظر ہے, ایک نامحرم چہرہ جو کچھ دیر میں غائب ہو جانے والا ہے. اس 1 منٹ کو 1 منٹ زیادہ کہہ رہا ہوں, بعض اوقات چند سیکنڈ ہے. اس چند سیکنڈ کی اتباع نفس کے لیے اتنا بڑا نقصان کر رہا ہے انسان کہ جہاں فرشتوں کا اتنا استغفار اس کے کھاتے میں لکھا جانے والا ہے. آپ سوچئے مجھ سے کوئی اگر یہ کہہ دے کہ اس نامحرم کو نہ دیکھیے 1,00,000 درہم آپ کے اکاؤنٹ میں آج ہی ڈال دوں گا, کیا مجال کہ نامحرم نہیں کوئی آ جائے. دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا مجال کہ کوئی سامنے سے گزر جائے, کتنا ہی حسین ہو چہرہ ہو, لیکن چونکہ 1,00,000 درہم آنے والا ہے کبھی کبھی نظر پڑنا تو کیا بلکہ اسی بند ہوگی کہ پھر اب کیا کیا جائے. لیکن پروردگار کہتا ہے ایک نظر کو جھکا دو میں زمین اور آسمان کے فرشتوں کا استغفار تمہارے کھاتے میں لکھوں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں کہ ایک نظر کتنا ثواب ہے اور کتنا جاہل ہے وہ انسان جو ان چیزوں کو توجہ نہ دے. مجھ جیسا, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, ایک حرام نظر, ایک حرام فوٹو, ایک کوئی چیز جو بھی ہے دنیا میں پتہ نہیں کیسی چیزیں, وہ یاد رکھیے گا اگر کوئی چیز ہمیں روک سکتی ہے تو یہی تعلیمات اسلامی ہے. آج لوگ کہتے ہیں بیٹا یوں نہیں کرتا, بیٹی یوں نہیں کرتی. آپ نے دیا کیا ہے اسے جب وہ یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا؟ آپ سوچتے ہیں کہ کمرے میں تالا لگا کے روک لیں گے, آپ سوچتے ہیں کمپیوٹر ہال میں رکھ کے روک لیں گے. یہ ساری باتیں ضروری ہیں لیکن کوئی شے نہیں روک سکتی. اس میں اتنا اختیار موجود ہے, اگر کوئی روکے گی تو معرفت پروردگار روکے. اگر کوئی شے انسان کو روک سکتی ہے, اتنا بڑا ایسی طاقت ہے اس کے اندر موجود ہے. آپ میرے سامنے کیا کیا روکیے گا, آپ میرے ذہن کو آپ روک لیں گے, تصور ذہن میں کروں گا, لیکن کون روک سکتا ہے کہ صرف اور صرف پروردگار. وہ معرفت پیدا کرے اپنے بچے کے اندر کہ پھر کوئی بھی منظر سامنے ہو کسی قسم کا ہو, چاہے جس قسم کا گناہ ہو, لیکن بچہ آگے نہ بڑھ سکے گا اس معرفت الہی کے نتیجے میں. لیکن ہم نے کیا کیا, خالی بچوں کا رونا ہے بڑھاپے میں آ کر کے. یہ نہیں سوچا کہ ہم بچے کو کیا دے رہے تھے. تو یہ تو بالکل طے ہے کہ جو بویا وہ تو کاٹنا پڑے گا ہی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان بوئے گندم کاٹے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو لگا رہے ہیں اسے کاٹنا پڑے گا. میرے تمام جوانوں سے گزارش ہے اور جتنے بھی وہ افراد ہیں جو نئے شادی شدہ ہیں یا نئے باپ یا ماں بنے ہیں ان سے گزارش ہے توجہ کریں اپنے بچوں پر. یہ باتیں یہاں کہنا نہیں تھی لیکن جلدی جلدی بات آ گئی لہذا کہہ رہا ہوں. توجہ کریں اپنے بچوں پر, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بچے کا حق کیا ہے باپ پر. میرے عزیزو, میرا تو تجربہ نہیں ہے, میں تجربہ کیا کہوں, ابھی اتنی عمری کسی کی نہیں ہے اپنے لیے, لیکن سب سے مشکل چیز جو دیکھی ہے اب تک وہ بچے کی تربیت ہے. سب سے مشکل امر جو ہمارے سامنے آیا وہ بچے کی تربیت ہے, اپنی تربیت اور بچے کی تربیت. چونکہ بچہ ہمارے قول سے نہیں لیتا,
ہمارے عمل سے لیتا ہے۔ بچہ ہمارے عمل کو کیچ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اخذ کرتا ہے۔ گھر میں ایک بار آپ جھوٹ بول دیے، بچے نے سیکھ لیا۔ اب کہتے رہیے جھوٹ حرام ہے، اس کے ذہن میں آ گیا کہ یوں بولا جاتا ہے۔ ایک بار کسی نے جھوٹ بولا، بچے نے سیکھ لیا۔ ایک بار کسی نے غضب غصہ کیا، بچے نے سیکھ لیا۔ آپ نے پہچانا؟ یعنی پوری اپنی زندگی کو ماں باپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اگر بچے کی تربیت کرنا ہے۔ پہچان رہے ہیں آپ؟ اور گھر میں ماحول ہونا چاہیے، گھر میں دین کا ماحول بنانا پڑے گا اگر بچے کی تربیت کرنا ہے۔ اور بچہ جب گھر میں آ کر کے ان چیزوں کو دیکھے گا، کبھی اس سے دھوکہ نہ کھائیے گا کہ تمام تو خرابی ہے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، کیونکہ دین کی طاقت اتنی ہے، اتنی طاقت ہے دین کے اندر، اور تعلیمات دین میں اتنی طاقت موجود ہے کہ مشرکوں کے درمیان رہے لیکن شرک کا دھبا دامن پناہ نہ پائے، کافروں کے درمیان رہے لیکن کفر کا دھبا دامن پناہ نہ پائے۔ یہ طاقت دی ہے انسان نے، انسان کو خداوند عالم نے۔ اپنی ذمہ داری تو ادا کرے۔ بچے کا حق کے لیے صرف ایک حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حق الوالد علی الولد، حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ عشرے کا موضوع ہونا چاہیے حقوق، جس پر گفتگو کی جائے کہ بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ، یہ حق ہے، اور حق وہ ہوتا اگر کوئی حق لے لے تو غاصب ہے، اور قیامت میں حق دینا پڑے گا ورنہ اس کی سزا ہے۔ اگر کسی کا حق آپ نہ دیں تو اس کے لیے سزا معین ہے۔ کہ بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ سوچ رہے ہیں آپ کہ جو اسلام نام رکھنے کی حد تک حق جانتا ہے، وہ تربیت میں جتنا حق جانتا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو غرض کے میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر تم نے ہوائے نفس کا اتباع کیا تو صلاحیت باطل ہو جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ حق کا اتباع کیا جائے اور اپنے آپ کو ہوائے نفس سے دور کیا جائے۔ دل کچھ چاہتا ہو، یہ چیز ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی ہے جو پڑھ رہا ہوں یہاں سے، نہ میرے اندر ہے، ایک دن میں نہیں آتی، آہستہ 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 اپنے کو تلقین کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارا خدا چاہتا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارا خدا چاہتا ہے۔ ان چیزوں کو انسان اپنے آپ پر تلقین کرتا رہے اور آہستہ، آج ایک کام، کل دوسرا کام، پرسوں تیسرا کام کرتے کرتے ایک دن وہ آ جائے گا کہ جب پوری زندگی حق کی تابع بن جائے گی۔ اور جس دن انسان نے جتنا بھی حق کا اتباع کر لیا اور جتنا اپنے آپ کو دور کر دیا ہوائے نفس سے، اتنا ہی اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر وہ دیکھے گا جو دوسرے نہیں دیکھتے ہیں۔ عالم میں فرشتوں کی تسبیح سن لیتا ہے انسان، اس کائنات میں فرشتوں کی آمد و رفت دیکھ لیتا ہے انسان، اس کائنات میں حالات سے پہلے متوجہ ہو جاتا ہے انسان، اس کائنات پر تصرف کر لیتا ہے انسان اگر اپنے آپ کو پروردگار کے تصرف میں لے آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بس میں اپنی بات کو ایک حدیث کے ذریعے سے مدلل کر کے بات کو اپنے ختم کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کی میں تعریف پہلے کر چکا ہوں لیکن پھر ایک بار کہہ دیتا ہوں۔ حدیث قدسی وہ ہے جو پروردگار کا کلام ہے لیکن قرآن نہیں ہے۔ اتنا کافی سمجھنے کے لیے کہ کلام الہی ہے مگر قرآن نہیں ہے۔ قرآن کے علاوہ جو پروردگار کی باتیں پیغمبر کے ذریعے سے یا اماموں کے ذریعے سے پہنچی ہیں اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی بھی جملہ ہے، یا ابن آدم، بات کی عمومیت دیکھ رہے ہیں، اے آدم کے بیٹو، مومنین و متقی، مسلمان و صالحین، یہ سب کچھ نہیں۔ یا ابن آدم، اے اولاد آدم، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ خلقتک للبقاء، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے۔ اگر اسی ایک جملے کو ہم سمجھ لیں تو پھر دنیا میں دل نہیں لگتا، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ کل من علیہا فان، جو چیز ہے جو بھی اس پر ہے سب کو فنا ہو جانا ہے، اور ہم پیدا کیے گئے ہیں بقا کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ممکن ہے کہ یہ گلاس ٹوٹ جائے، پانی اس میں رہ جائے؟ کا سوال ہی نہیں ہے۔ اگر ظرف نہیں تو مصروف کہاں رہے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پانی بچ جائے، گلاس ٹوٹ جائے، پھر بھی پانی بچ جائے؟ کیا ممکن ہے کسی دوسرے گلاس سے بدل دیں گے؟ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو ہم دنیا میں، دنیا تو بن مٹ جانے کے لیے ہے، ہم باقی رہنے کے لیے پھر کس لیے ہے؟ کہ تم دنیا میں نہ رہو گے، تمہیں کہیں اور لے جائیں گے۔ یعنی پہچانا کہ تم کو دنیا
بنایا ہے. خلقتک للبقاء کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، ہماری جگہ کہیں اور ہے. یہ تو ایک گزرگاہ ہے جہاں سے گزارا جا رہا ہے تاکہ اپنے جوہر کو تم دکھا سکو، اپنی طاقتوں کو تم سامنے لا سکو، کل کے لیے سامان فراہم کر سکو. کہ خلقتک للبقاء، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے بقا کے لیے بنایا ہے. انا حی لا اموت، میں وہ زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. خدا کہہ رہا ہے. اب توجہ کیجئے کہ جو باتیں کہہ رہا ہوں. انا حی لا اموت، میں وہ زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. اطعنی فیما امرتک بہ وانتہ اما نہیتک عنہ، جس کا میں نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کر، جس سے میں نے روکا ہے اس سے رک جا. دو باتیں. اب اس سے کم خدا کیا دے ہمیں؟ کہ جس کا میں نے حکم دیا ہے وہ کر، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. اجعلک مثلی حیا لا تموت. توجہ کیجئے کہ حدیث قدسی ہے اور معتبر ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اے آدم کے بیٹے، تجھ کو میں نے باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. میں وہ زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. جس کا میں نے حکم دیا ہے ان باتوں میں میری اطاعت کر، اور جس سے میں نے روکا ہے اس سے رک جا. میں تجھے اپنی مثال بناؤں گا، میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ جس کی جیسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے. کہ میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا. حیا لا تموت، تجھ کو ایسی حیات دوں گا کہ جس کے بعد پھر تجھے موت آنے والی نہ ہوگی. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ. آپ نے پہچانا، لیکن دوسرا جملہ اس سے زیادہ سخت ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کر لو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھ جائے. حدیث آگے بڑھی، وہ کہتی ہے سن، انا حی لا اموت اجعلک مثلی حیا لا تموت. میں تجھ کو اپنی مثل بناؤں گا، جو کہ مثل نہیں ہو سکتی خدا کی کوئی شے. میں تجھ کو اپنی مثل بناؤں گا. جیسے وہاں کہا تھا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، اہل بیت کی مثل نہیں، کیونکہ مثل تو ممکن ہی نہیں ہے. لا یقاس بنا احد. اہل بیت کی مثل ہے سفینہ نوح. اسی طریقے پروردگار کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی جیسی تو کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. حتیٰ وہ بھی نہیں ہو سکتے کہ جو اہل بیت کے فہرست میں ہے، وہ بھی مثل پروردگار کوئی نہیں ہو سکتا. کہ مثل بناؤں گا تجھے، ایسا بناؤں گا کہ جیسا میں زندہ ہوں مجھے کبھی موت نہیں، میں تجھے ایسی حیات دوں گا جسے کبھی موت نہیں. اور دوسری چیز، انا الذی اقول لشیء کن فیکون، میں وہ ہوں جو کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ، میں کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتی ہے. اطعنی فیما امرتک بہ، جس کا میں نے حکم دیا ہے اس میں میری اطاعت کر. اجعل کا مثلی، میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا. اذا قلت لشیء کن فیکون. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا. اور مثل کیسے بناؤں گا؟ کہ میری یہ شان ہے، کہتا ہوں کہ کسی چیز سے کن تو فیکون، وہ کہتا ہو جا تو ہو جائے گی. میں تجھے اتنا اختیار دوں گا کہ تو کسی چیز سے کہے گا ہو جا تو ہو جائے. آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ طاقت ہے جو قدرت نے انسان میں رکھی ہے، زیغم الرضوی میں نہیں، انسان میں رکھی ہے. یہ طاقت ہر، پھر لفظ ابن آدم سے گفتگو ہو رہی ہے، متقین مومنین نہیں، آدم کی اولاد میں اتنی قوت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایمان کی طاقت ہے، نہیں نہیں، یہ طاقت ہم نے انسان کو دے کے بھیجا ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں میں اس پر گفتگو ہوگی کہ وہ لفظ امانت پر تب آپ بات اور واضح ہوگی
کہ یہ طاقت ہم نے انسان کو دے کر کے بھیجی ہے کہ اگر اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ خالی ان چیزوں کی اطاعت کرے جس کا میں نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے رک جائے جس سے میں نے روکا ہے. میں نے کہا داڑھی نہ مونڈنا تو نہ مونڈو, میں نے کہا بے پردہ نہ ہونا تو نہ ہو, میں نے کہا کہ عبادت کرنا تو کرو, میں نے کہا نماز پڑھنا تو پڑھو, میں نے کہا مومن کی توہین نہ کرنا تو نہ کرو, میں نے کہا نامحرم کو نہ دیکھنا تو نہ دیکھو, میں نے کہا مومن کی مدد کرنا تو کرو. جو میں نے کہا ہے وہ کرتے جاؤ اور جس سے روکا ہے اس سے رکتے جاؤ. اتنی صلاحیت دے دوں گا کہ کائنات کی شے پر تمہارا تصرف ہوگا اور کہو کہ کون ہو جا تو وہ شے ہو جائے گی. اور اسی جگہ پر ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں, ممکن ہے پہلے عرض کیا, مجھے یاد نہیں ہے, جلدی سے. اسی ضمن میں ایک زمانے میں غالباً امام صادق علیہ السلام کا زمانہ, حضرت کو یہ خبر دی گئی کہ ایک شخص ہے جو غیب کی خبریں بتا رہا ہے, مسیحی ہے مثلا یا کوئی اور, مسلمان نہیں, غیب کی خبریں بتا رہا ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں. لہذا آپ کا اچھا کہاں ہے, فلاں جگہ کا, بلاؤ. بلایا گیا, مختصر کر رہا ہوں, شاید پہلے کہا ہوں, مختصر کر رہا ہوں. بلایا گیا, آیا تو مولا نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو غیب کی خبریں بتاتا ہے. تو اس نے کہا جی بتاتا ہوں. تو کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. حجت خدا امام وقت, بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. پیشانی پہ پسینے آئے. کہ بتانے میں دیر کیوں ہو رہی ہے. کہ مجھے معلوم تو ہے کہ کیا ہے, لیکن اس بات پر حیرت زدہ ہوں کہ آیا کیسے. فلاں جگہ سینکڑوں میل دور پہاڑی پر کبوتر نے 2 انڈے دیے تو اس میں سے ایک نہیں ہے ہونا, وہی آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ہے, لیکن اس بات پر فکر مند ہوں کہ آیا کیسے وہاں سے. اس لیے دیر ہوئی تھی اس کو. امام نے ہاتھ کھولا, وہ چیز سامنے تھی, موجود ہے. اب تو دیکھنے والوں کا حال اور خراب ہو گیا کہ تو ان پر بھی کوئی کرتب ہو گیا. تو یہاں پر بھی عمل چل گیا, اب تو بالکل دین خطرے سے بالکل جڑ سے گیا. تو امام نے پوچھا کہ یہ چیز تجھے کیسے ملی. تو اس نے کہا کہ جو میرا جی چاہتا تھا میں اس کے خلاف کرتا تھا, جو میرا دل چاہتا تھا اپنا اس کے خلاف کرتا تھا میں, اس کے نتیجے میں یہ چیز. مولانا نے کہا کہ بالکل اتباع نفس نہ کرنے کے میں یہی صلہ ملتا ہے. دیکھ رہا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ 2 چیزیں ہیں, حق کی پیروی کرنا اور نفس کا اتباع نہ کرنا. کا عدم اتباع نفس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ شخص مسلمان نہیں ہے, مومن نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک کام کرتا چلا آ رہا ہے, قدرت کسی کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتی. لا یضیع اجر المحسنین, کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اپنے آپ پر اس نے کام کیا ہے, اپنی صلاحیت کو یوٹیلائز کر لیا اس نے. جب یہ بات کہہ دی مانو تو امام نے تائید فرما دی, اب کیا کیا جائے. لیکن اسی جگہ امام نے جملہ اور کہا, اس سے کہتے ہیں کہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اسلام لے آ. تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اسلام لے آ. اسلام لے آ کہ نہیں, میں اپنے دین پر ہوں, کیوں اسلام لے آؤں. تو امام نے کہا تو نے اپنے نفس کے خلاف نہیں کیا. تو نے نفس کی مخالفت نہیں کی. تیرا نفس چاہتا تھا کہ اسلام نہ لا, تو تیرے کلیے کے اعتبار سے تو تجھ کو اسلام لانا چاہیے. بس یہ سننا تھا کہ ضرب فنی ہو گیا, فنی ضرب کھا گیا. کہتا ہے میں اسلام لاؤں گا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ ہو چکا. بس جیسے ہی, ابھی جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں توجہ کیجئے گا, جیسے ہی یہ کام ہوا امام نے کوئی شے اٹھائی اب اپنے ہاتھ میں, کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. بہت پریشان ہوا, کہا نہیں معلوم ہو سکا, نہیں بتا سکا. تو امام نے ہاتھ کھولے, کوئی شے سامنے کی تھی بالکل.
تو بگڑ گیا کہ یہ کیسے، جب تک میں اسلام نہیں لایا تھا تو اتنی طاقت تھی، اب یہ طاقت جا کیوں رہی ہے؟ امام نے کہا جا نہیں رہی ہے، اب یہ میری زبان میں یہ طاقت، یہ اس کا صلہ اسٹور ہو رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب یہ بیلنس جا رہا ہے کہیں۔ کا مقصد کیا ہے؟ کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو اسلام نہیں لا رکھتا تھا، دین خدا پر نہیں تھا، خدا تیری محنت کا صلہ تجھے یہی دے رہا تھا، اور جب تو کائنات سے گزرتا تو تیرے پاس کچھ نہیں تھا، جو تو نے زحمت اٹھائی تھی اس کا صلہ تجھے یہی مل چکا تھا، تیرے کھاتے میں کچھ بچنے والا نہیں تھا۔ لیکن اب چونکہ تو دین کو قبول کر چکا ہے، محبت خدا کا تجھ سے تعلق ہے، اب تیرا صلہ خدا یہاں نہیں دے رہا ہے بلکہ وہاں دے گا جہاں تجھے بہت چاہیے ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ تو پروردگار عالم نے کسی کے صلے کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ نے پہچانا کہ دو چیزیں ہیں اپنی طاقتوں کو ظاہر کرنے کے لیے، دو چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے طاقت انسان کی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک چیز کہ حق کا دامن نہ چھوٹنے پائے، لکھ لیں اپنے دل پر کہ کوئی ہو لیکن وہ کہوں گا جو حق ہوگا۔ قل الحق ولو علی نفسک، حق کہو چاہے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، حق کہنا چاہیے۔ پہلے مرحلے میں دامن حق نہ چھوٹنے پائے، اور دوسرے مرحلے میں خواہشات نفسانی کا اتباع نہ ہونے پائے، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ ہونے پائے۔ اگر یہ دو کام انسان کر لے تو پھر وہ دیکھے گا جو دوسرے نہیں دیکھتے، وہ سنے گا جو دوسرے نہیں سنتے، وہ سوچے گا جو دوسروں کے ذہن میں نہیں آتی بات۔ آپ دیکھیں حدیث میں ہے کہ المومن ینظر بنور اللہ، مومن وہ ہے جو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی کتنے ایسی چیزیں ہیں، میں کہاں تک عرض کروں آپ کے سامنے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مراجع کے پاس تھیں اور ہیں، لیکن بدبختی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے علماء کے نام پر ہم جیسے بے عمل لوگوں کو دیکھا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں عالم بس یہی ہے، جیسے یہ ہے ادھر اور بھی ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہے۔ ہم ان کی خاک پاں کے برابر نہیں ہے، بغیر مبالغہ عرض کر رہا ہوں، خاکی پاں کے برابر نہیں ہے کہ وہ افراد جنہوں نے اپنی پوری عمر کو راہ خدا میں صرف کر دیا، یا پوری عمر راہ خدا میں لگ گئی ہے، ان کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جو معجزات نہیں ہیں، ان کی ظاہری طاقتیں ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں۔ اب اسی ایک کن فیکون کی ایک مختصر سی مثال آپ کے سامنے بیان کر کے مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ باتیں اور کہنا تھی لیکن اب شاید آگے نہ بڑھ سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جناب شیخ حسن علی نخودکی، جو لوگ مشہد گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو لوگ نہیں گئے ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد سب کو امام کی زیارت نصیب فرمائے۔ مشہد میں اگر آپ جائیں تو جو صحن انقلاب ہے، جہاں وہ بیمار باندھے جاتے ہیں، جو زنجیر، جو ایک کھڑکی بنی ہے کہ جہاں بیماروں کو باندھا جاتا ہے، اس کے بالکل سامنے جو گیٹ ہے جو نکلتا ہے تبرسی کی طرف، اس جگہ پر قبر ہے ان کی، آج بھی ہے۔ شیخ حسن علی نخودکی تک میں 100 سال کا واقعہ عرصہ گزرا ہے کہ دنیا میں تھے، وہ مرجع وقت تھے اس وقت۔ ان کے پاس جو صلاحیتیں آج ان کا شہرہ پورے میں ہے، پہلے میں وہ عرض کروں کہ جو اطاعت تھی، پھر وہ آپ کے سامنے جو ان کے پاس صلاحیت تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حرم بند ہوتا تھا رات میں، تو ایک خادم نے دیکھا کہ وہ نماز کے عالم میں مشغول ہے، صحن میں بھی، صحن میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی صحن میں اور نماز پڑھ رہے تھے، برف باری دھیرے دھیرے ہو رہی تھی، لیکن اسی میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب وہ بیچارہ کھڑا ہے کہ اب یہ نماز ختم ہو تو ہم اٹھ چل جائیں، رکوع میں تھے کہ رکوع سے یہ اٹھیں تو ہم بند کر کے جائیں۔ کسی بزرگ نے دیکھا، اس نے کہا کہ تم کو رکوع میں رہنے تو تم چلو۔ لوگ حرم بند کر کے چلے گئے۔ اب یہ جب بھی 12 بجے کا واقعہ ہو، جس وقت حرم بند ہوتا رہا ہو، جب نماز صبح کے لیے آ کے حرم کھولا ہے تو رکوع میں پایا تھا، اور اتنی برف پیٹھ پر جمع تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی امام ہے؟ کوئی نبی ہے؟ کوئی رسول ہے؟ ہمارے اور آپ جیسا ایک انسان ہے، یا اس سے زیادہ کچھ ہے؟ ایک انسان ہے جو ہمارے آپ کی طریقے دنیا میں آیا، لیکن اس نے اپنے نفس پر قابو پا کے حق کا دامن نہیں چھوڑا، نفس کا اتباع نہیں کیا۔ نتائج ابھی آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ دیکھا کہ پیٹھ پر برف جمی ہے اور رکوع کے عالم میں کھڑے ہیں۔ کوئی ایسی تاریخ نہیں جو ہمارے نہ ہوئی ہو، ہماری تاریخ میں ایسے لوگ ہیں۔ جناب اویس کا کلمہ پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں جو اویس کا نام اپنے مقصد کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن جناب اویس کا عالم یہ تھا جن کی خوشبو پیغمبر محسوس کر رہے تھے۔ جناب اویس کرنی کا حال یہ ہے کہ
کہتے ہیں کہ آج میرے رکوع کی رات ہے اور پوری رات رکوع میں جھکے ہوئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، آج میرے سجدے کی رات ہے اور پوری رات سجدے پڑے ہوئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو ایسے لوگ گزرے ہیں کائنات کے اندر، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو یہ ان کی عبادت کا حال تھا۔ اب ایک جلدی سے جملہ سن لیں، میں اس کو بند لفظوں میں گزارش کروں گا، لیکن بہرحال جہاں رہتے تھے اسی جگہ پڑوس میں کچھ دور پر ایک کوئی تاجر رہتا تھا، اچھا بڑا تاجر تھا، اس کی کل اولاد میں ایک بیٹی کی یہاں ولادت ہوئی تو وہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا تھا خون کا، بڑا پریشان، حکیم و ڈاکٹر و یہ و وہ تو و میں، لیکن کسی طرح سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ نوبت یہ تھی کہ بیٹی مر جائے گی، نوبت یہ ہے کہ مر جائے گی وہ لڑکی، اور ان کو اس کو افاقہ نہیں ہو رہا کسی دوا کے ذریعے سے۔ جب دنیا سے ہاتھ چھوٹ جاتا ہے تب کوئی مولوی یاد آتا ہے، جب کسی نے کہا کہ جا کے شیخ سے کہو وہی دعا کرے کم از کم، جب سارے حکیموں سے فارغ ہو لیے تب شیخ یاد آئے۔ لیکن بہرحال آیا بیچارہ، اور آ کر کے روتا ہوا آیا شیخ کے پاس، شیخ حسن علی نخودگی یا اصفہانی، ان کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا عالم یہ ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، کچھ کریں آپ اس کے لیے۔ اپنے خادم سے کہا، خود بھی نہیں، توجہ کیجئے گا، اپنے خادم سے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ شیخ حسن علی کہہ رہے ہیں کہ بند ہو جا۔ اب وہ خادم آیا اور کہنے لگا ہے خون، حسن علی کہہ رہے ہیں رک جا۔ ایک جملے سے وہ چیز سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ نے پہچانا نہ کوئی دعا ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی اطاعت ہے، کچھ نہیں ہے، عبادتیں کرتا ہے تو یہ صلہ ملتا ہے۔ آپ نے پہچانا کہ یا ابن آدم اجعلک مثلی انا الذی اقول لشیء کن فیکون اطعنی فیما امرتک بہ اجعلک مثلی اذا قلت لشیء کن فیکون۔ میں آدم کے بیٹے، میں وہ ہوں جو کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اگر تو نے میری اطاعت کی جس کا میں نے حکم دیا ہے تو میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا، کسی چیز سے کہے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ انسان اور امانت الہی پروردگار عالم نے انسان کے اندر جو طاقت رکھی، ہم سمجھتے چلتا پھرتا یہ 60-70 کلو کا انسان ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، اس کا جسمانی پیکر ہے، اس کے روحانی پیکر میں اتنی طاقت موجود ہے کہ زمانہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں ممبر سے کہہ نہیں سکتا ہوں آپ کے سامنے، کہ زمانہ محسوس نہیں کر سکتا کہ قدرت کتنا دیتی ہے انسان، جس نے بغیر مانگے اتنا دے دیا۔ ہماری تمام نالائقیوں کے باوجود اتنا دے رہا ہے۔ میں تو اپنے لیے یہی سمجھتا ہوں، آپ بہتر ہیں۔ ہماری نہایت ضلالتوں کے باوجود اس نے ہمیں کائنات میں عزیز بنا دیا۔ ہماری تمام لعامتوں کے باوجود اس نے ہمیں کائنات میں کریم بنا دیا۔ ہماری تمام جہالتوں کے باوجود اس نے کائنات بنا میں عالم مشہور کر دیا۔ جب مولا کائنات فرماتے ہیں دعائے کمیل میں کہ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، پروردگار کتنی ایسی باتیں ہیں جن کا میں اہل نہیں تھا تو نے میرے لیے نشر کر دی ہیں۔ تو سوچو جب بغیر مانگے اتنا دے رہا ہو، جب کوئی اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا تو وہ کتنا دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل۔ کتنا وہ عطا کرنے والا ہے، لیکن شرط وہی دو ہے کہ حق کا دامن نہ چھوٹنے پائے، اپنے نفس کا اتباع نہ ہونے پائے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نفس کی پیروی بھی ہوتی رہے اور کمالات نفسانی بھی ظاہر ہوتے رہے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بس یہی دو مرحلے ہیں، اگر اس سے انسان چھوٹ جاتا ہے۔ اب ذہن اس منزل پر آ گئے ہیں کہ میں لفظ امانت پر کچھ عرض کروں، انشاءاللہ کل سے گفتگو 2 تقریر میں اسی لفظ امانت پر ہوگی، اسی جگہ بات تمام ہوگی کہ پروردگار عالم میں انسان میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ زمین اس امانت کو نہ اٹھا سکی جس کو انسان نے اٹھا لیا، آسمان اس کا تحمل نہ کر سکا
جس کو انسان نے اٹھا لیا، پہاڑ اس کا تحمل نہ کر سکے جس کو انسان نے اٹھا لیا۔ اتنی صلاحیتیں جناب انسان کے اندر پروردگار عالم نے رکھی ہیں۔ اسی جگہ بات ختم ہو رہی ہے، ذرا سوچئے کہ جب ان کے اقوال پر چل کے اتنی صلاحیتیں کوئی لے سکتا ہے تو جو ان کی گود میں پلا ہو، اور صرف یہی نہیں کہ گود میں پلا ہے، اس کے اپنے اندر بھی وہ صلاحیت ہے کہ ان سے کسب کرے، اس میں کتنا کمال ہوگا۔ جس کے گھر کی کنیز قرآن میں بات کرے، اور اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جناب فضہ قرآن میں گفتگو نہ کرتی تو تعجب ہوتا، انہیں کرنا ہی چاہیے تھا۔ کیوں؟ ایک شخص ہے، مثلا فرض کیجئے 20 سال سے ایران میں رہ رہا ہے، وہ فارسی بولے تو تعجب ہے کہ نہ بولے تو تعجب ہے۔ ہم سوچتے دوسری طرف سے ہیں۔ 1 سال 20 سال سے لندن میں رہ رہا ہے، تو لندن اگر انگلش بولے تو تعجب ہے کہ نہ بولے تو تعجب ہے؟ کہ نہ بولنے پر تعجب، اسے تو بولنا ہی چاہیے، چونکہ جہاں ساری چیزیں انگلش میں ہیں تو کیسے نہیں بولنا کمبخت، اسے بولنا ہی چاہیے تھا۔ جب ایران میں رہ رہا ہے، اتنے سال سے ایران میں فارسی نہیں آتی، صبح سے شام تک سارا کام فارسی میں ہے۔ اب میں عربی کی مثال تو نہیں دوں گا، بہرحال ایک صلوات پڑھیں آپ محمد اور آل محمد۔ بات اپنے ہی تک رکھو، زیادہ بہتر ہے۔ اتنے سال سے ایران میں فارسی نہیں بول پا رہا، تعجب ہے نہیں بول پاتا، سارا کام فارسی میں ہے، تو نہ بولنا تعجب ہے، بولنا نہیں۔ فضہ آل محمد کے گھر میں ہے، جس گھر کی زبان قرآن ہے، یہاں مولانا قرار حسین وائس کے جملہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ قرآن نام ہے آل محمد کے گھر میں بولی جانے والی زبان کا، اسلام نام ہے آل محمد کے آنگن میں پائی جانے والی تہذیب کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو اگر فضہ نہ بولے قرآن تو تعجب ہے کہ جہاں صبح سے شام تک مولا علی بولے تو قرآن، جناب سیدہ بولے تو قرآن، بچے بولے تو قرآن، پیغمبر بولے تو قرآن، تو اب اگر نہ بولے تو تعجب ہوگا۔ اور اب سوچئے جو اپنے کنیز کی ایسی تربیت کر دے، آج بھی یہ ماحول نہیں ہے، نہ اس وقت تھا۔ غلاموں اور کنیزوں کی کوئی تربیت پہ فکر نہیں کرتا، خالی کام سے بحث رہتی ہے۔ آج بھی یہی ہے، کوئی کام والی ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہم اسے اخلاق علوی نہیں سکھا پاتے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ کم از کم اسی بہانے سے ایک انسان کو تو ٹھیک ہی کر لینا چاہیے، لیکن گھر کا ماحول ایسا ہے کہ اور خراب نہ ہو جائے، یہی کا بہت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو جہاں کنیزوں پر، غلاموں پر توجہ نہ ہوتی ہو، ایسے ماحول میں کوئی گھر میں آ جائے اور اس کو اتنا علم دے دیا جائے، اتنی تربیت کر دی جائے کہ 20 سال تک دنیا کے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت سے دے رہی ہو۔ سوچئے جو کنیز کی ایسی تربیت کرے، اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کرے گی؟ سنیں، بیٹوں کی تربیت کیسے کی ہوگی؟ بیٹوں کو آپ ہٹا لے کے معصوم ہے، بیٹیاں تو معصوم نہیں ہیں، لیکن اتنی تربیت کی تھی بیٹی کی کہ جب بولی ہے تو علی کا لہجہ یاد آیا۔ تو صرف یہی نہیں ہے کہ مولا کے لہجے میں جیسے کوئی نقل کر کے نہیں، فصاحت علی کی یاد آ رہی ہے۔ ایسی بولنے والی بول رہی ہے کہ جہاں علی کی فصاحت یاد آ رہی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے سنا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ علی بول رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ چونکہ نابینا ہے صحابی، پوچھتا کیا قیامت آ گئی؟
کہا نہیں کیا ہوا تمہیں خیریت؟ کہا میں علی کا لہجہ سن رہا ہوں، علی کی فصاحت و بلاغت سن رہا ہوں۔ کہا یہ علی نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب بول رہی۔ جہاں یہ عالم ہو وہاں اطاعت کا جب حال یہ ہے زینب کی کہ پورا واقعہ کربلا کا گزر گیا ہے، وہ زینب کہتی ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبی کے کچھ نہیں دیکھا خداوند عالم کی طرف سے۔ جہاں یہ عالم اطاعت کا ہو وہاں زینب کے پاس اختیارات کتنے ہوں گے، اور ان اختیارات پر قابو پا لینا خدا کے لیے۔ تم زنجیر پہناؤ گے ہم چپ رہیں گے خدا کے لیے، تم تازیانے لگاؤ گے ہم برداشت کر لیں گے خدا کے لیے، تم توہین کرو گے ہم برداشت کر لیں گے خدا کے لیے۔ اگر مالک کی مرضی یہی ہے تو میں سب برداشت کر لوں گی۔ اس شخصیت کا نام ہے زینب کبریٰ۔ لو عزیزو، زینب بازاروں سے گزر رہی ہے، زینب درباروں سے گزر رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا لیکن یاد جگہ پر ایک جملہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جب قافلہ کوفے میں پہنچ چکا ہے، بس آخری منزل ہے، جلدی جلدی مجلس تمام ہو رہی ہے، یہ قافلہ کوفے پہنچ چکا ہے، ابن زیاد ملعون نے یہ منادی کروائی کہ لوگ مسجد کوفہ میں جمع ہو جائیں، نماز باجماعت ہوگی، مجھے کچھ کہنا ہے۔ لوگ مسجد کوفہ میں جمع ہو گئے، نماز کے بعد یا پہلے ابن زیاد منبر پر آیا اور منبر پر آ کر کے اس نے ایک خطبہ دیا، اور خطبے میں جو جملے اس نے کہے ہیں وہ میں کہہ نہیں سکتا آپ کے سامنے۔ اس نے کہا کہ خدا نے یزید کو کامیاب کیا، جملے کچھ اور ہیں لیکن میں کہہ نہیں سکتا، یزید کو کامیاب کیا اور حسین کو قتل کیا۔ یہ لفظ نہیں تھا، ابھی اگر آپ جواب سے سمجھ لیجئے گا تو سمجھ لیجئے گا، یہ لفظ نہیں ہے، دوسرا لفظ ہے لیکن کہا نہیں جاتا مجھ سے کہ حسین کو قتل کیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک نابینا صحابی دیوار کا سہارا لے کھڑا ہوا، اے ملعون، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، اور جس نے تجھے مامور کیا ہے وہ جھوٹا، اس کا باپ جھوٹا، تو فرزند رسول پر ایسا الزام لگا رہا ہے۔ اگر آپ نے سمجھ لیا ہو تو سمجھ لیا ہو، میں کہہ نہیں سکتا۔ تو فرزند رسول پر ایسا الزام لگا رہا ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو نے آل رسول کو قتل کر دیا اور اپنے آپ کو کامیاب کر لیا۔ تو پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہتا میں ہوں عبداللہ ابن عفیف۔ تو نے بہترین لوگوں کو قتل کیا جن کے شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہے، قرآن جن کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، ان کو قتل کر کے آج یاوہ سرائی کر رہا ہے منبر پر بیٹھا ہوا۔ بس یہ سننا تھا۔ اس نے کہا پکڑ لو اس شخص کو۔ جلاد آگے بڑھے لیکن قبیلہ عضد کے جوان کھڑے ہوئے جو کہ بزرگ قبیلہ ہے، کہا نہیں، آپس میں جنگ ہوئی اور چھڑا کر کے مسجد سے ابن زیاد کے سپاہیوں سے عبداللہ ابن عفیف کو جوان ان کے گھر تک لائے۔ عبداللہ ابن عفیف کی اولاد میں ایک بیٹی ہے، باقی کوئی نہیں۔ گھر پہنچے تھے کہ یہ خبر ہو گئی کہ ابن زیاد نے سپاہیوں کو بھیجا ہے کہ گرفتار کر کے لائے عبداللہ ابن عفیف کو۔ قبیلہ عضد کے تمام لوگ آ کے حفاظت کے لیے آئے، گھر کے باہر لوگ موجود ہیں، جنگ ہو رہی ہے، لیکن جنگ ہوتے ہوتے ابن زیاد کے سپاہی گھر تک آ گئے عبداللہ ابن عفیف کے۔ بیٹی نے کہا بابا گھر کے دروازے پر لوگ آ چکے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عفیف کہتے بیٹی دروازہ کھول دے۔ یا مقتل نے یہ لکھا کہ دروازہ توڑ کے لوگ وارد ہوئے، بیٹی رونے لگی تو باپ کہتا ہے بیٹی علی کے چاہنے والے موت سے ڈر کے رویا نہیں کرتے۔ جملے سنیں کہ مقتل نے لفظ لکھا ہے کہ بابا میں موت سے ڈر کے نہیں رو رہی، میں اس بات پر رو رہی ہوں اگر آج میں بیٹا ہوتی تو تمہارے کام آتی۔ آج اگر میں بیٹا ہوتی تو تمہارا دفاع کرتی۔ باپ نے کہا بیٹی سچ کہتی ہے بیٹا بازوؤں کی قوت ہوتا ہے، لیکن آج تو میری آنکھوں کی بصارت بن جا، میری تلوار لا، مجھے یہ بتاتی رہنا کہ حملہ کدھر سے ہو رہا ہے۔ علی کا نابینا صحابی ہے، داہنی آنکھ جمل میں شہید ہوئی، بائیں آنکھ صفین میں شہید ہوئی۔
وہ کہتا میں نے پوچھا تھا اپنے مولا سے کہ میرے مولا یہ بتائیے کہ مجھے موت کیسے آئے گی، تو علی نے کہا تھا کہ میرے حق پر لڑتے لڑتے موت آئے گی۔ میں اسی شہادت کی خواہش میں علی کے ہمرکاب جنگ کرتا تھا۔ جمل میں گیا تو میری آنکھ میں تیر لگا، میری داہنی آنکھ شہید ہو گئی۔ میں صفین میں آیا، میری بائیں آنکھ شہید ہو گئی۔ اس کے بعد میں جنگ نہ کر سکا، مایوس ہو رہا تھا، لیکن اپنے مولا کی بات پر یقین تھا۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ میں بچا نہیں ہوں، بچایا گیا ہوں۔ اگر آج میں نہ ہوتا تو ابن زیاد ملعون اتنی بڑی بات کہہ کے نکل جاتا، کوئی روکنے والا نہ ہوتا۔ آج ہی کے لیے مجھے زندہ رکھا گیا تھا۔ اے بیٹی، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اب تو یہ بتاتی رہے کہ حملہ کدھر سے ہو رہا ہے۔ علی کا بوڑھا نابینا صحابی تلوار لے کے کھڑا ہوا، دشمن گھر میں وارد ہوئے، چاہا کہ پڑھ کے سر قلم کر لیں۔ بیٹی نے کہا بابا حملہ سامنے سے ہو رہا ہے۔ شمشیر چلی، سرتن سے جدا ہو گیا۔ جدھر جدھر سے لوگ آتے جاتے ہیں بیٹی بتاتی جاتی ہے، اور وہ اشارے پر تلواروں سے کام ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ ارے یہ علی کا صحابی ہے، اس کو ایسے نہ مار سکو گے، نیزہ پھینک کے مارو۔ بیٹی نے کہا بابا کچھ سنا؟ کہا میری پارے جگر، اب تو حجرے میں چلی جا اور جا کے دروازہ بند کر لے، تاکہ مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ میری بیٹی محفوظ۔ لوگ اسیر کر کے عبداللہ ابن عفیف کو ابن زیاد کے سامنے لائے۔ ابن زیاد سے گفتگو ہوئی، وہ نقل نہیں کرنا مقصود۔ گفتگو کے بعد کہا گیا کہ لے جا کے قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، لاش کو لٹکا دیا گیا۔ کافی دن تک اسی کوفے میں لاش کو لٹکایا گیا، مقتل خاموش ہو گیا۔ لیکن ایک جملہ صرف عبداللہ ابن عفیف سے کہوں گا، اے عبداللہ ابن عفیف، آپ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کو یہ خبر تھی نا کہ آپ کی بیٹی گھر کے اندر محفوظ ہے، پورا قبیلہ آسود اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے، لیکن ہائے وہ باپ جب خنجر کے نیچے آیا تو پتا تھا ابھی تماچے، ابھی تازیانے، ابھی پیٹ بدرے، ہائے حسین اولاد محفوظ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا برضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك یا غیاث المستغیثین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو بزرگوار کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما۔ ہم سب کو شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے دلوں میں دن بدن محبت محمد اور آل محمد کو اضافہ فرما۔ دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو روز قیامت محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما،
دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار مرحمت فرما۔ یہاں جو تیری بارگاہ میں بلند ہیں ان کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما، مقروضین کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں روا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراج کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے سب کے دین و ناموس، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان محمد اور آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ماتم حسین۔ بار خیمے میں